یہ کلمہ دہراتی رہتی ہوں، یہ ورد کرتی رہتی ہوں، تو اس سے مجھے بڑا سکون ملتا ہے اور اس سے میری اندر کی گھٹن جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تو ہاسپٹل کے بیڈ پہ، ڈیتھ بیڈ پہ، بستر مرگ پہ کھیتی کو وہ الفاظ یاد آ جاتے ہیں، وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے، اور اس کے بعد کھیتی مسلسل یہ ورد کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ گاڈ ہیلپ می، گاڈ ہیلپ می۔ اور بیٹا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک سائیکلوجیکل نکتہ سمجھاؤں۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ زندگی میں دو مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں پہ آپ بہت سیریس ہو جاتے ہیں، جہاں پہ آپ بہت سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور آپ بڑی سنجیدگی سے کام کرنے لگتے ہیں۔ وہ دو مواقع کیا ہوتے ہیں؟ دو مواقع، ایک موقع یہ ہوتا ہے جب آپ کسی کو ٹوٹ کر چاہتے ہو، بے پناہ محبت کرتے ہو آپ کسی سے، والد سے، امی سے، بھائی سے، یا کوئی بھی شخصیت ہو، اسے آپ ٹوٹ کر محبت کرتے ہو، تو اس کے لیے آپ زندگی میں بڑے سنجیدہ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے زندگی میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا موقع، جب آپ کو لائف تھریٹ ہوتا ہے، جب آپ کی زندگی کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ بہت سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ جہاں پہ ڈو اور ڈائی کا مسئلہ آ جاتا ہے، جہاں پہ ڈو اور ڈائی کی سچویشن آ جاتی ہے، تو وہاں پہ آپ بہت سیریس ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال بھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ ہمارے ہاں جب ایگزام آتے ہیں، سارا سال اسٹوڈنٹ کھیلتے رہتے ہیں، ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، موویز دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جب ایگزام کے دن آتے ہیں تو ان دنوں مسجدیں آپ کو بڑی آباد نظر آتی ہے، کیونکہ مصیبت پڑ جاتی ہے، اور مصیبت کے وقت سب سے زیادہ اللہ کی یاد آتی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا بیٹا کہ کھیتی جو ہے یہ ورد شروع کر دیتی ہے کہ گاڈ ہیلپ می، گاڈ ہیلپ می، اور پھر ان کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کھیتی کی یہ عادت بن گئی تھی، اتنی پختہ عادت ہو گئی تھی اس ورد کی کہ وہ جب سو رہی ہوتی تو بھی ان کے ہونٹ ہل رہے ہوتے۔ اچھا، امریکہ میں یا یورپ میں علاج معالجے کا جو طریقہ کار ہے، تو 10-15 دن کے بعد کھیتی کے دوبارہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور ایک حیرت انگیز انکشاف ہوتا ہے کہ کھیتی کے جو اندرونی زخم ہے، بلڈ کینسر میں انسان کے جسم میں اندرونی زخم بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو کھیتی کے جو اندرونی زخم ہے اس پہ ایک پاہا آ گیا ہے۔ پختو کو تمونگے اپڑچ ہوگا نا، پاغا زخم بانی اپڑچ راشی۔ تو ڈاکٹر حیران رہ جاتے ہیں، ڈاکٹر آتے ہیں کھیتی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا کھیتی، ہم ہاسپٹل کا عملہ کھانے میں جو آپ کو دیتے ہیں یا جو میڈیسن آپ کو دیتے ہیں، تو اس کے علاوہ آپ کیا استعمال کرتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے ایک حیرت انگیز کرشمہ دیکھا ہے، کیونکہ بلڈ کینسر میں آپ کے اندرونی زخم جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ مزید بگڑتے جاتے ہیں اور آخر میں ناسور بن جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیس مختلف ہے، اس زخم پہ ایک ہلکا سا پاہ آ گیا ہے۔ تو کھیتی یاد کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ نہیں، ہاسپٹل کا عملہ جو کچھ مجھے دیتا ہے میں تو وہی کچھ استعمال کرتی ہوں، میڈیسن بھی وہی استعمال کرتی ہوں، لیکن سڈنلی کھیتی کو یاد آ جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر حضرات کو کہتی ہیں کہ ہاں اس طرح ہے کہ کچھ عرصے سے یا ہفتے 2 ہفتے سے میری دادی کا ایک وظیفہ ہے، تو میں اس کا ورد کرتی رہتی ہوں، اور وظیفہ ہے کہ گاڈ ہیلپ می۔ ڈاکٹر حیران رہ جاتے ہیں، لیکن چونکہ مغربی دنیا ان باتوں پہ، روحانیات کی جو دنیا ہے اس پہ بلیف نہیں کرتی، تو ڈاکٹر اس طرح کرتے ہیں کہ امریکہ کے مختلف 50 ہاسپٹل میں یہ کیس بھیج دیتے ہیں، اور ان 50 ہاسپٹل میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کے مریضوں کو کیٹیگرائز کر دیں۔ ایک کیٹیگری ان مریضوں کی بنائیں جو بلیورز ہوتے ہیں، جو اللہ پہ پختہ یقین رکھتے ہیں، اور ایک کیٹیگری ان لوگوں کی بنائیں جو نان بلیورز ہوتے ہیں، جو اللہ کی ذات پہ نعوذ باللہ یقین نہیں رکھتے، اور یورپ میں عام لوگ اس طرح آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ اور پھر ان کا جائزہ لے 10-15 دن کے بعد کہ ان میں آپ کو کیا تبدیلیاں نظر آتی ہیں، تو 15 دن کے بعد 50 ہاسپٹل سے ایک حیرت انگیز قسم کی رپورٹ موصول ہوتی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ان 15 دن میں دیکھا کہ نان بلیورز کے مقابلے میں بلیور جو ہیں وہ بہت تیزی سے صحت کی جانب آتے ہیں، صحت کی جانب ان کا سفر جو ہے وہ بہت فاسٹ اور بہت تیز ہوتا ہے نان بلیورز کے مقابلے میں، جو اعتقاد نہیں رکھتے اللہ کی ذات پہ۔ تو ڈاکٹرز حیران رہ جاتے ہیں، اور امریکہ کی تاریخ میں میڈیکل سائنس میں ایک نئی تھیوری ایجاد ہوتی ہے اور ایک نئی ٹرمینالوجی وجود میں آتی ہے،
اور اس ٹرمینالوجی کا نام وہ لوگ رکھتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ تھیوری۔ اگر اس کا ہم اردو میں ترجمہ کریں تو ہم کہتے ہیں مثبت سوچ کی طاقت، مثبت سوچ کے فوائد، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو بیٹا کہانی کا اختتام ہم اس بات پہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ جس چیز کو امریکن سوسائٹی یا امریکن میڈیکل سوسائٹی جس چیز کو پازیٹیو تھنکنگ تھیوری کہتے ہیں، ہمارے مسلمان اور ہماری مسلم کلچر میں اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو آسان سا جواب ہے کہ اس چیز کو ہم اور اس احساس کو ہم اعتقاد کہتے ہیں، عقیدہ کہتے ہیں، کہ بطور مسلمان میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات اور اللہ تعالیٰ سے میرا تعلق جتنا قریبی ہوگا، اللہ اتنا ہی رحم کرے گا اور اللہ کی مہربانی اتنی ہی مجھ پہ ہوگی۔ تو جس چیز کو وہ لوگ پازیٹیو تھنکنگ تھیوری کہتے ہیں، اس کو ہم 1400 سال 1500 سال پہلے ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتایا تھا کہ اس چیز کو عقیدہ کہتے ہیں، اور آپ کا عقیدہ اپنے رب پہ اور اپنے معبود پہ اور اپنے اللہ پہ جتنا مضبوط ہوتا ہے، آپ کو رزلٹ بھی اتنا ہی بہترین ملتا ہے۔ بیٹا اس طرح کی ولاگ کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا، آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، اور اس طرح کے کچھ واقعات میں آپ لوگوں کی نالج کے لیے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس طرح کی کچھ نالج میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا انشاءاللہ آئندہ کے سیشن میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرے اور آپ لوگوں کو آسانیاں فراہم ہوں۔ تھینک یو بیٹا، اللہ حافظ۔